نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا حاضرین جمعہ، بزرگان دین، نوجوانان اسلام، پردہ نشین اسلامی خواتین حضرات، عزیز بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، جنہوں نے ہم تمام کو زندگی گزارنے کے لیے اور جتنی ساری چیزوں کی ضرورت تھی ہمارے لیے مہیا کیا اور ہمیں چھانٹ کر کے اسلام کی دولت سے سرفراز عطا فرمایا، وہ دولت جو دنیا کے اندر کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ بادہ درود و سلام کی پھول نچھاور ہو بالعموم تمام نبیوں و رسولوں پر، اور بالخصوص ہمارے آخری نبی، آخری کڑی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی لائی ہوئی شریعت کے ہم امتی ہیں۔ اللہم بارک علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس ٹاپک پر مجھے لب کشائی کرنی ہے وہ ہے قیامت کے دن لوگوں کی جو آرزوئیں ہیں، تمنائیں، خواہشات وہ کریں گے، اور وہ کیا کیا خواہشات ہوں گی، اور کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خواہشات کو پورا کریں گے۔ انشاءاللہ اس کے متعلق چند منٹ جو ہے آپ کے سامنے بات کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرما، آمین۔
آج سماج اور معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ مت کیجئے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ گناہ کا کام ہے، یہ بیہودہ کام ہے، یہ فسق و فجور ہے، تو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، سن کر کے بھی انسنی کر دیتے ہیں، اور پھر ان کے جو معاملات ہیں اسی طریقے پر وہ زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ جب ان کے سامنے شریعت کی بات کہی جاتی ہے، قرآن کی بات کہی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سنایا جاتا ہے، تو وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، اور وہ اس چیز کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے ان کے بارے میں ان کو کوئی فکر ہی نہیں کرنا ہے، یا ان کے بارے میں اس کو کبھی پوچھ گچھ ہی نہیں ہوگی۔ محترم بزرگوں، آج ہم اور آپ دنیا کے اندر جیتے ہیں، طرح طرح کے مسائل پیش آتے ہیں اور ان کا سلوشن بھی ہوتا ہے، لیکن جب انسان کی موت ہو جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، اور پھر قیامت کے دن حشر کے میدان میں لوگوں کو جب جمع کیا جائے گا، لوگوں کے اوپر جو پریشانیاں آئیں گی، جو مصیبتیں آئیں گی، ان کا کوئی سلوشن نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کے مقدر میں لکھ دیا ہے اور انہوں نے جو دنیا کے اندر کما کر کے گیا ہے، اسی کے مطابق اس کا فیصلہ ہوگا۔ آج جب ہمیں اور آپ کو نیکی کی طرف بلایا جاتا ہے، نیکی کی دعوت دی جاتی ہے، تو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہی انسان کل قیامت کے دن افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں نیکی کرنے کا موقع مل جاتا، کاش کہ ہمیں دنیا میں بھیج دیے جاتے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان تقول نفس یا حسرنا علی ما فرط فی جنب اللہ۔ کل قیامت کے دن انسان کہیں گے، ہائے افسوس، ما فرطت فی جنب اللہ، کاش کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کو اختیار کیا ہوتا۔ اور وہیں تک بس نہیں، بلکہ آگے فرمایا، او تقول لو ان اللہ ہدانی لو کنت من المتقین، اور کہے گا لو اللہ، کاش کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جو ہدایت دیا تھا، لو کنت من المتقین، اگر میں متقیوں میں سے ہو جاتا، کاش کہ میں متقیوں میں سے ہو جاتا، تو یہ آرزو کریں گے، کہیں گے کہ کاش کہ میں متقیوں میں سے ہو جاتا، کاش کہ میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فرمایا، او تقول حین تری العذاب، جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے، لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین، کہ کاش کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جاتا، کاش کہ مجھے ذرا ٹائم کے لیے رخصت دی جاتی تو میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، کاش کہ میں نیکوکاروں میں سے ہو جاتا۔ محترم بزرگوں، کل قیامت کے دن لوگ آرزویں کریں گے، تمنائیں کریں گے، خواہش کریں گے کہ کاش کہ میں ذرا نیکی کر لیا ہوتا، کاش کہ میں نیک لوگوں میں سے ہو جاتا، کاش کہ میں دنیا کے اندر کچھ جو ہے صدقہ و خیرات کر لیا ہوتا۔ اس دن کیا کریں گے؟ پچھتائیں گے اور آرزو کریں گے، لیکن ان کا یہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ، کل قیامت کے دن جب مجرم لوگ اللہ رب العالمین کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوں گے اور کیا کہیں گے؟ ربنا ابصرنا وسمعنا، یا اللہ ہم نے دیکھ لیا، ہم نے سن لیا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا، یا اللہ ہمیں دنیا کے اندر بھیج دیے ہوتے تو ہم نیک اعمال کر لیا ہوتا، ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہو گیا ہوتا۔
جب قیامت کے دن عذاب کو دیکھ لیں گے، جب اس طرح کی کیا کریں گے، آرزویں کریں گے اور تمنائیں کریں گے اور خواہش ظاہر کریں گے کہ کاش کہ مجھے دنیا میں بھیج دیا جائے، میں نیک اعمال کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاتا اور جہنم سے بچ جاتا. لیکن اس دن وہی بچاؤ کا ذریعہ نہیں ہوگا. یہی نہیں بلکہ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ یومئذ یتذکر الانسان، کہ اس دن جب جہنم کو لوگ دیکھ لیں گے تو کیا کریں گے، نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس دن نصیحت کوئی کام نہیں آئے گا. اس کے بعد فرمایا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. جب قیامت کے دن عذاب کو دیکھ لیں گے، جہنم کو دیکھ لیں گے، تو وہ لوگ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس دن نصیحت کام نہیں آئے گا اور کہے گا یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، کاش کہ ہم اس دنیا کے لیے ذرہ برابر بھی نیکی کیا ہوتا، کاش کہ ہم دنیا کے اندر اس اخروی زندگی کے لیے تھوڑا سا نیک اعمال کر لیا ہوتا. تو اس دن کیا کریں گے، افسوس کریں گے اور آرزویں کریں گے، تمنائیں کریں گے، لیکن ان کا یہ آرزو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ جہنم کو لے کر آ. جہنم کو لایا جائے گا. اور کیسے لایا جائے گا، جہنم کو 70,000 بیڑیاں لگائی ہوئی ہوں گی، 70,000 لگام ہوں گے، اور ہر لگام کو، ہر بیڑیوں کو 70,000 فرشتے تھامے ہوئے ہوں گے. گویا کہ کتنے فرشتے ہوں گے، اگر آپ اس کو حساب لگائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کی لگام کو پکڑے ہوئے ہوں گے. 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو پکڑ کر کے لائیں گے. اس دن انسان کہے گا کہ کاش کہ ہم اس دنیا کے لیے یعنی آخرت کے لیے ذرہ نیکی کی ہوتی، لیکن وہاں پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ فرشتوں کو حکم دے گا اور جہنم کے اندر اس کو ڈال دیا جائے. تو نیک اعمال کرنے کی خواہش کریں گے، نیک اعمال کرنے کی آرزویں کریں گے، لیکن اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اسی طریقے سے قیامت کے دن جب ان کو برائیاں ان کے سامنے لائی جائیں گی تو کہیں گے کاش، ہائے برائیاں، میں نے کیا کیا، میں نے کیا لے کر کے آیا، میں نے دنیا کے اندر کیا کر کے آیا. اس دن کہیں گے کاش کہ ہمارے برائیاں نہ ہوتی، کاش کہ ہمارے گناہ نہ ہوتے، کاش کہ ہماری برائیوں کو چھپا دیا جاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی برائیوں کو اس دن اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا اور اس چیز کو دیکھیں گے اور افسوس کریں گے، اپنے گناہوں پر نادم ہوں گے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں گے. لیکن اس دن شرمندہ ہو کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَوُزِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، جب اس کے سامنے اس کے نامہ اعمال کو رکھ دیا جائے گا، کس کے سامنے، مجرموں کے سامنے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، مجرم اس کو دیکھیں گے، مشفقین اور گھبرائے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، مما فی، جو اس میں ہے، یعنی اس کے نامہ اعمال میں جو چیز ہے، مجرم لوگ اس کو دیکھیں گے تو دیکھ کر کے گھبرائے ہوئے ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے. کیا کہیں گے، یقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب، کہیں گے ہائے افسوس، ہائے افسوس، یہ کتاب کو کیا ہو گیا، یہ کتاب کو کیا ہو گیا، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، کہ انہوں نے چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو نوٹ کر لیا ہے، انہوں نے بڑے سے بڑے گناہ کو نہیں چھوڑا، بلکہ ہر ایک چیز کو اس کے اندر نوٹ کر لیا. اس دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھیں گے اور افسوس کریں گے اور کہیں گے کہ یہ کتاب، یہ نامہ اعمال کیا ہے، یہ کتاب کیا ہے، یہ تو
ڈھیرے اعمال ہیں, انہوں نے تو چھوٹے سے چھوٹے نیک اعمال کو بھی اس کے اندر جو ہے نوٹ کر لیا ہے, اور جو بڑے گناہ اس کو تو نوٹ کیا ہی ہے. دیکھ کر کے گھبرائے ہوئے ہوں گے اور افسوس کریں گے. کیا کہیں گے؟ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. اس دن یعنی اس دنیا کے اندر جو چیز کیا ہے, تمام کے تمام چیزوں کو نوٹ کیا ہوا ہوگا, اور اس چیز کو دیکھیں گے جو اس کے پاس موجود ہوگا, اور اس چیز کو دیکھیں گے. محترم بزرگوں, غور کرنے کا مقام ہے, آج ہم اور آپ کتنے سارے گناہ کرتے ہیں, اور ہماری آنکھوں سے اور ہمارے جو ہے اوپر سے وہ نیکیاں بوجھل ہو جاتی ہیں, چھپ جاتی ہیں, اور بہت سارے ایسے گناہ ہیں جو ہم اس کو معمولی سمجھ کر کے کرتے ہیں, چھوٹا گناہ, اور کوئی تو ایسا بھی ہے اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے, گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے, بلکہ گناہ کرتا جاتا ہے. کل قیامت کے دن جب یہی گناہ ان کے سامنے لایا جائے گا تو افسوس کریں گے اور کہیں گے یہ کتاب کو کیا ہو گیا, انہوں نے تو چھوٹے سے چھوٹے نیک اعمال کو بھی ہمارے سامنے لا کر کے کھڑا کر دیا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی اس دن ان کے ہر اعمال کو جو ان دنیا کے اندر کیا ہوگا, چاہے وہ برائی ہو چاہے نیک اعمال ہو, ان کے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے گا, اور وہ چاہے گا, وہ انسان چاہے گا کہ یہ برائیاں ہمارے سامنے ظاہر نہ کی کر دی جائے. کیا فرمایا اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْصَرًا, کہ اس دن وہ نیک جو دنیا کے اندر جو نیک اعمال کیے ہیں وہ اس کو اپنے سامنے پائے گا, وہ اپنے سامنے اس کو دیکھے گا. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ, اور جو گناہ کا کام کیا ہے, برا اعمال کیا ہے, اس کو بھی وہ دیکھ لیں گے اور کہیں گے لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا. وہ چاہیں گے, وہ آرزویں کریں گے, وہ خواہش کریں گے, اور وہ چاہیں گے کہ یہ جو برائیاں ہیں وہ ہم سے بہت دور کر دیا جائے, وہ ہمارے سامنے نہ لایا جائے, وہ ہمارے سامنے پیش نہ کیا جائے. یعنی دنیا کے اندر گناہ کرتا ہے اور بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ گناہ کرتا ہے, اور گناہ کر کے خوشی مناتا ہے, گناہ کر کے خوشی مناتا ہے, لیکن کل قیامت کے دن کہیں گے اور آرزویں کریں گے یہ جو برائیاں ہیں, یہ جو گناہ ہے, یہ جو غلط کامیں ہیں ہم سے بہت دور کر دیا جائے. لیکن ان کی آرزویں کام نہیں آئے گی, بلکہ ان کے نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, اور اس کو جو ہے فرشتوں کے حکم فرشتوں کے حوالے کر دیا جائے گا, اور فرشتہ اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دے گا. تو اس دن کیا کریں گے؟ برے اعمال کو دیکھ کر کے افسوس کریں گے, برے اعمال کو دیکھ کر کے افسوس کریں گے, لیکن ان کا یہ افسوس کام نہیں آئے گا. افسوس کرنے کا ٹائم ابھی ہے, ابھی نیک اعمال کرنے کا وقت ہے, ابھی جو ہے برائیوں سے بچنے کا وقت ہے, ابھی نیک اعمال کرنے کا وقت ہے. لیکن کل قیامت کے دن آپ کے سامنے آپ کے اعمال ہوں گے, اور اس وقت جو ہے عمل کرنے کا وقت نہیں ہوگا. اس لیے ابھی وقت ہے, نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کر لیں. اس کے بعد ایک اور آرزو, ایک اور خواہش کریں گے. کیا کہیں گے کہ اللہ ہمارے جو بڑے ہیں, ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں, ہمارے جو پیر ہیں, ہمارے جو فقیر ہیں, ہمارے جو امام ہیں, ہمارے جو سربراہان ہیں, ہمارے جو منڈل ہیں, یہ اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا. جی ہاں, میں نہیں کہہ رہا ہوں, اللہ کا کلام کہہ رہا ہے. کل قیامت کے دن آج ہم اور آپ جس کی پیروی کرتے ہیں, اگر آپ کو غلط کام کی طرف بلاتا ہے, گناہ کا کام کرنے کا حکم دیتا ہے, آپ اس سے بچیے, آپ اس سے بچیے. اور وہ انسان جو لوگوں کو برائی کی دعوت دیتا ہے وہ بھی بچیں, کیونکہ کل قیامت کے دن جو ہے
جو بڑوں کی پیروی کرنے والے ہیں چاہے کہ وہ غلط ہی کیوں نہ ہو کل قیامت کے دن آرزو کریں گے اور کہیں گے کہ اللہ ان بڑوں کو ہمارے جو بڑے بڑے ہیں ہمارے جو سرداران ہیں ہمارے جو امام ہیں ہمارے جو متولی ہیں یا اللہ انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دینا. آج دنیاوی معاملات میں جب انسان سے کہا جاتا ہے کہ آپ یہ رسم و رواج جو ہے شریعت کی روح سے یہ غلط ہے اور یہ شرک کے کام ہیں یہ گناہ کے کام ہیں یہ بدعت ہیں یہ فلاح ہیں یہ فلاح ہیں یہ قرآن کے خلاف ہیں یہ شریعت کے خلاف ہیں یہ حدیث کے خلاف ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے آپ یہ کام نہ کریں تو جواب کیا آتا ہے کہ یہ تو ہمارے باپ دادا سے کرتی بھی آ رہے ہیں ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. یعنی انہوں نے مسلمان ہونے کے ناطے اپنے باپ دادا کی دین کو پکڑ رکھا لیکن قرآن کو پسے پست ڈالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو پسے پست ڈال دیا اور ان کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. لیکن کل قیامت کے دن یہی کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا ہمارے باپ داداؤں نے ہم کو گمراہ کر دیا. کیا کہیں گے یبصرونہم یود المجرمون لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ یعنی کہیں گے کہ یوم تقلب وجوہہم فی النار کل قیامت کے دن جب مجرموں کے چہروں کو جہنم میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. جیسے آج ہم اور آپ جب کھانا پکاتے ہیں یا اس کو جب فرائی کرتے ہیں تو چمچ سے اس کو کبھی الٹاتے ہیں کبھی پلٹاتے ہیں یا اسی طریقے سے توا میں جب روٹی ڈالتے ہیں تو اس کو الٹ پلٹ کرتے ہیں. کل قیامت کے دن مجرموں کے چہروں کو جہنم کے اندر بھنا جائے گا ان کو الٹ پلٹ کر کے اس کو جلایا جائے گا. اس دن کہیں گے یقولون یا لیتنا اطاعنا اللہ واطاعنا الرسول کاش کہیں گے کہ کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. کیا کہیں گے کاش ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی. اس کے بعد فرمایا اور کہے گا وقالوا ربنا ربنا اننا اطعنا سادتنا وكبرنا فاضلونا السبيل. اے اللہ اے ہمارے رب ہمارے جو بڑے ہیں ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے جو پیر ہیں ہمارے جو فقیر ہیں انہوں نے ہم کو کیا کر دیا گمراہ کر دیا. فاضلونا السبیل صحیح راستے سے ہم کو گمراہی کی طرف لے کے چلا گیا. ربنا آتیہم ضعفین من العذاب یا اللہ اس کو ڈبل عذاب دے. کیا کہیں گے یا اللہ ہمارے بڑوں نے ہم کو گمراہ کر دیا سیدھے راستے سے ہم کو غلط راستے پہ لا کر کے کھڑا کر دیا یا اللہ اس کو ڈبل عذاب دے. وہیں تک بس نہیں کیا کہے گا وَلْعَنُهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا یا اللہ ان کو پر بہت زیادہ لعنتیں برسا دے. غور کیجئے کل قیامت کے دن آج ہم جس کی پیروی کرتے ہیں آج ہم جس کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو ہمارے بڑے ہیں یہ تو ہمارے بزرگ ہیں یہ تو ہمارے باپ ہیں یہ تو ہمارے دادا ہیں یہ تو ہمارے امام ہیں یہ تو ہمارے پیر ہیں آج کہتے ہیں نا کل قیامت کے دن اسی کے بارے میں کہیں گے یا اللہ یہ ہمارے بڑے ہیں یا اللہ ان کو ڈبل عذاب دے انہوں نے ہم کو گمراہ کر دیا یا اللہ تو اس کو پر لعنت بھیج. غور کرنے کا مقام ہے. اور پھر کہیں گے یہیں تک بس نہیں کیا کہ ان کو عذاب دے دے ڈبل عذاب دے دے ان کو پر لعنت بھیج دے بس وہیں تک بس نہیں کیا کیا کہیں گے آگے چلیے. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبِّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. کافر لوگ کہیں گے جب وہ عذاب کو دیکھ لیں گے تو کہیں گے کافر لوگ کہیں گے ربنا ارنا الذین اضلانا یا اللہ ہمیں ان لوگوں کو دکھا دے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا. کیا کہیں گے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا یا اللہ ان لوگوں کو ہمارے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے ہم کو دکھا دے. من الجن والانس انسان میں سے اور جنوں میں سے جن اور انسان میں سے دو گروہ دو فریق ہیں اس کو ہمارے سامنے لا کر کے کھڑا کر دے ہم کو دکھا دے. کیا کریں گے نجعلہما تحت اقدامنا ہم اس کو کیا کریں گے پیروں سے رون دیں گے. جی ہاں کیا کہیں گے اپنے پیروں سے رون دیں گے. غور کرنے کا مقام
کہیں گے کافر لوگ ان کے بڑے سرداران کے بارے میں جنہوں نے ان کو گمراہ کیا ان کے بارے میں کہیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اے اللہ جو ہمارے بڑے ہیں نا جن اور انسان میں سے جنہوں نے ہم کو گمراہ کیا ہم کو دکھا دے ہم کو دکھا دے کیا کریں گے نجعلہما تحت اقدامنا ہم ان کو اپنے پیر سے رون دیں گے کیوں رون دیں گے بھائی کیوں رون دیں گے لیکونا من الاسفلین تاکہ وہ جہنم میں سب سے نیچے چلے جائے تاکہ وہ جہنم سے سب سے نیچے چلے جائے اس لیے ہم اس کو پیر سے رون دیں گے محترم بزرگوں غور کرنے کا مقام ہے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل و سلیم سے نوازا ہے ہمیں ہدایت سے نوازا ہے اسلام جیسی دولت سے نوازا ہے اس لیے آج ہمیں سوچنا چاہیے کل قیامت کے دن پچھتائیں گے آرزویں کریں گے تمنائیں کریں گے خواہشیں ظاہر کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا بلکہ آپ دنیا کے اندر جو اعمال کر کے جائیں گے وہی آپ کے ساتھ پیش آئے گا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا دیا ہے تاکہ آپ دنیا کے اندر رہ کر کے نیک عمل کریں اسی طریقے سے کل قیامت کے دن لوگ آرزویں کریں گے کیا کہیں گے یا اللہ ہمارے بیٹے کو لے لے ہمارے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے ہمارے بیوی کو جہنم میں ڈال دے ہمارے باپ کو جہنم میں ڈال دے ہمارے یہ جو رشتہ دار ہیں ان کو جہنم میں ڈال دے اور یہی نہیں کہیں گے کہ اللہ ہمارے پاس جتنے بھی مال ہیں جتنے بھی پراپرٹیاں ہیں دنیا بھر کا خزانہ ہے اللہ تو لے لے ہم کو جہنم سے چھٹکارا دے دے کہ اللہ تعالیٰ چھوڑے گا نہیں آئیے دیکھتے ہیں قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ جب مجرموں کو جہنم کے عذاب دکھایا جائے گا جہنم کو دکھایا جائے گا لو یفتدی تو فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے کیا کہیں گے فدیہ دینے کے لیے اور فدیہ کون ہوگا یومئذ ببنیہ اپنا بیٹا ہوگا وصاحبتہ واخی اپنے بھائی ہوں گے وفصیلۃ التی تؤویہ اور اپنے رشتہ دار ہوں گے اپنے کنبے ہوں گے اپنے قبیلے کے لوگ ہوں گے اور کہیں گے کہ من فی الارض جمیعا اور زمین بھر کے جتنے بھی سامان یہ اللہ تو لے لے ثم ینجی بس مجھے چھوڑ دے بیٹا کو لے لے بیٹی کو لے لے بیوی کو لے لے پورے رشتہ داروں کو لے لے اور ان کو جہنم کے اندر ڈال دے صرف مجھے چھوڑ دے لیکن اس دن یہ پچھتاوا کوئی کام نہیں آئے گا بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پر فرماتا ہے قال انھا لظا ہرگز نہیں بلکہ ان کو سلگائی ہوئی آگ کے اندر داخل کیا جائے گا جو چہروں کو اور چمڑوں کو جلا کر کے پگھلا دے گا ایسے عذاب کے اندر ان کو ڈال دیا جائے گا آج ہم اور آپ کیا کرتے ہیں رشتہ داروں سے محبت کرتے ہیں بیٹوں سے محبت کرتے ہیں اولاد سے محبت کرتے ہیں مال اور دولت سے محبت کرتے ہیں اور اتنی ساری محبت کرتے ہیں کہ ان کی محبت کے چکر میں ان کی پرورش کے چکر میں ہم آخرت بھول جاتے ہیں لیکن وہی آخرت کے دن ایسا ہوگا کہ اسی کو جہنم میں ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے لیکن خود جہنم سے بچنے کی تیاری کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا دیا ہے آزمائش کے طور پر اس میں نیک اعمال کر لے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا لے اس دن آرزویں کریں گے تمنائیں کریں گے خواہش ظاہر کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا یہی نہیں بلکہ ان کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کے بارے میں لوگ جو ہے اس دن آرزویں کریں گے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی پھر جو ہے گزشتہ خطبہ میں آنے والے خطبے میں وہ جو پوائنٹ بچے ہوئے ہیں ان کو بھی بیان کرنے کی کوشش کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم تمام کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم تمام کو حساب و کتاب کے دن ہمارے حساب و کتاب کو آسان عطا فرما یا اللہ ہم تمام کو قبر کے عذاب سے بچا جہنم کے عذاب سے بچا جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ جب تک دنیا کے اندر رکھ ایمان بالخیر کے ساتھ رکھ جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر کے ساتھ ہو آمین تقبل یا رب العالمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف